دور سے آئے ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. آپ کی بھی رعایت کرنی ہے اور اپنی بھی رعایت کرنی ہے کیونکہ آپ لوگ سو جاؤ گے کوئی نہیں کہے گا اور ہم لوگ امام لوگ سو جائیں گے بولے مولوی صاحب سو وقت نماز پڑھا ہے تو ہم کو اپنی بھی رعایت کرنا ہے. انشاءاللہ اتنا شانت اور سنجیدہ مجمع الحمدللہ واقعی آپ قابل مبارکباد ہیں. آج کے جلسے کے منتظمین جنہوں نے بھی دامے درمے سخنے قدمے جیسے بھی مدد کیا ہو اللہ سب کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کے اخلاص کی خصوصاً مولانا فخر الدین مولانا عبدالعلیم صاحب ماشاءاللہ جو محنت کیے ہیں ہمارے آپ کے پاس آ کر کے بھیک کی طرح مان کر آپ کو اللہ رسول کی بات سنواتے ہیں. اس میں جب کوئی تیر نشتر چلاتا ہے واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف اس وقت مان پڑ جاتی ہے جب آقا کی تکلیفوں کو سنتے ہیں. آقا طائف جو گئے ہیں لوگوں کو جہنم سے بچا کر اچھا راستہ بتا کر جنت میں لے جانے کے لیے تو آقا بھی جملے اور تیر کشے کے آقا پہ. اس لیے ابھی مولانا ہنس رہے تھے ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں تو کہنے لگے لوگ کہہ رہے ہیں بھیا 2 لاکھ روپیہ اگوا ہے کہاں خرچ کریں 20 روپیہ دینے کے لیے. ہم نے مولانا سے کہا پریشان نہ ہوئیے آپ کے بارے میں لوگوں نے اڑایا 2 لاکھ روپیہ آیا میرے بارے میں لوگوں نے اڑایا تھا 20 لاکھ روپیہ آیا. لوگوں نے کہا آپ جانتے ہو آپ کے سامنے کھڑا ہوں پچھلے سال اتنا بڑا جلسہ ہوا ابھی بھی 1.5 لاکھ روپیہ ادھار پڑا ہے. جو جلسہ جنہوں نے کٹایا تھا رسید وہ نہیں دے پائے. لوگوں ان علماء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ہمیں معلوم ہے یہ علماء جتنے بیٹھے سب کو معلوم ہے کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے یہ اللہ رسول. لیکن آپ کی طلب لے کر کے آپ کو سنانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے علماء کو بلاتے ہیں. کوئی لکھنؤ سے آ رہا ہے اپنی نیند کو قربان کر کے کوئی جرول سے آ رہا ہے کوئی بمبئی سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے. یہ علماء کا یہ ہمارے پاس آنا رات کو قربان کرنا آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا ہے صرف اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا ہم نے تمہیں انبیاء کا وارث بنایا. اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا. جو بات مجھ سے تمہیں پہنچتی ہے وہ دوسروں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے. اس میدان محشر کی پکڑ سے بچنے کے لیے یہ علماء نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں نہ ٹھنڈک دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں. آپ جب بلاتے ہو یہ علماء آتے. اس لیے حضرات سمجھدار مجمع ہے سنجیدہ مجمع ہے. جملے نہ کسا کرو تیرے نہ چلایا کرو. مسجد مدر کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں آپ کا یہاں بیٹھنا یہ مدارس کی یہ علماء کی دیر ہے. اللہ کے سامنے مدارس کے پاس کھڑے ہو کر کے مسجد کے پاس کھڑے ہو کر کے کہہ دیا کرو اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ تیرے گھر ہے یہ تیرے رسول اللہ کے گھر ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دیا کرو اور اپنے دوستوں کو روکا کرو. ایسے جملے نہ کسا کرے. اگر نبی کی باتیں سامنے نہیں ہوتی اور یہ علماء اپنا بوریا بستر باندھ کر کے حضرت تھانوی نے لکھا ہے علماء کو تم کہتے ہو کوئی راشن میں لگ جائے کوئی کسی کام میں لگ جائے آپ کو قرآن کون پڑھائے گا آپ کی قبر پر فاتحہ کون پڑھے گا آپ کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر کون لائے گا. اس لیے علماء کو اپنا کام کرتے ہو. 6-7 ہزار روپے میں اتنا بڑا تمام گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں ایک مدرس کا خرچہ نہیں چلا پاتے. ایک مدرس 5,000 4,000 2 مہینہ رہے گا 3 مہینہ بھاگ جائے گا بیچارے کی تنخواہ نہیں پوری ہوگی. جبکہ دیکھا جائے آپ چلے جاؤ برما الٹراساؤنڈ کے یہاں اگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی یہ خود طبیعت خراب ہو گئی 2,000 روپیہ لے گا الٹراساؤنڈ کا. آپ کہتے کتنا امام کو 5,000 روپے وہ بھی 100 روپیہ تمہارے دروازے پر آتا ہے اور مانگ کر کے لے جاتا ہے. اللہ کے بندو یہی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ ان کو تو معاف کر کے جنت میں بھیجے گا اور انگلیاں اٹھانے والوں کی اللہ پکڑ کر لے گا. اس لیے اسے جملے نہ کہتے بھیک نہ دو تو تم بھی نہ پھوڑو. یہ بات بیچ میں ایسے آگے تو میں نے کہہ دیا. بہرحال میں مفتی صاحب سے معافی چاہتے ہوئے ہمارے اس سلسلے کی میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو علماء ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے محنت کیا ہے مولانا
عبدالعلی وافق الدین اور دوسرے یہاں کے قاری، تو سب کا نام نہیں لیا جا سکتا، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب آئیے آپ روح سنیت، قادیہ بدعت، ماہیہ رافضیت اور رافضیت کے سینے پر چڑھ کر، خارجیت کے سینے پر چڑھ کر سنیت کا لوہا منوانے والے